رکوع نمبر 6 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ الذین، جو لوگ ينفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم مال اپنے، باللیل رات کو، والنہار اور دن کو، سرًا چھپے، وعلانیۃ اور کھلے، فلہم تو ان کے لیے اجرہم اجر ہوگا ان کا، عند پاس ربہم ان کے رب کے، ولا اور نہ خوفن کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ سب یحزنون غمزدہ ہوں گے۔ الذین، جو لوگ یأکلون کھاتے ہیں، ربا سود، لا نہیں، یقومون وہ کھڑے ہوں گے، الا مگر، کما جیسے، یقوم کھڑا ہوتا ہے، الذی جسے، یتخبطہ دیوانہ بنا دیا ہو اس کو، الشیطان شیطان نے، من المس چھو کر، ذالک یہ، بانہم اس وجہ سے ہے کہ، قالوا انہوں نے کہا، انما یقینا، البیع تجارت، مثل مانند، الربا سود کے، وأحل حالانکہ حلال کیا، اللہ تعالیٰ نے، البیع تجارت کو، وحرم حرام کیا اس نے، الربا سود کو۔ فمن چنانچہ جو کوئی، جاءہ آئے جس کے پاس، موعظۃ کوئی نصیحت، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، فانتہی تو سو وہ باز آ جائے، فلہ تو اس کے لیے ہے، ما جو سلف پہلے گزر چکا، وامرہ اور معاملہ اس کا، الی اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف، ومن اور جو کوئی عاد دوبارہ کرے، فاولئک تو وہی لوگ، اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم وہ سب، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یمحق مٹاتا ہے، اللہ تعالیٰ، الربا سود کو، ویربی اور وہ بڑھاتا ہے، الصدقات صدقات کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ، لا یحب نہیں پسند کرتا، کل کفار کسی ناشکر، اثیم گناہ گار کو۔ ان یقیناً، الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، واقاموا اور قائم کی انہوں نے، الصلاۃ نماز، وآتوا اور ادا کی انہوں نے، الزکوٰۃ زکوٰۃ، لہم ان کے لیے، اجرہم اجر ہے ان کا، عند پاس ربہم ان کے رب کے، ولا اور نہ خوفن کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ سب یحزنون غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنوا ایمان لائے، اتقوا ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ سے، وذروا اور تم چھوڑ دو، ما جو بقیہ باقی رہ گیا، من الربا سود میں سے، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین مومن، فإن پھر اگر، لم تفعلوا نہ تم نے کیا، فأذنوا تو تم اعلان سن لو، بحرب بڑی جنگ کا، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، فإن اور اگر، تم توبہ کرو، فلکم تو تمہارے لیے ہے، رؤوس اصل، اموالکم تمہارے مالوں کا، لا تظلمون نہ تم ظلم کرو، ولا اور نہ تظلمون تم پر ظلم کیا جائے گا، فإن اور اگر، کانا ہو وہ، ذو عسرۃ تنگ دست، فنظرۃ تو مہلت دینا ہے، الی میسرہ آسانی تک، وأن اور یہ کہ، تصدقوا تم صدقہ کرو، خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان اگر کنتم ہو تم، تعلمون تم جانتے، واتقوا اور تم ڈر جاؤ، یومن اس دن سے، ترجعون تمہیں لوٹایا جائے گا، فیہ جس میں، الی اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف، ثم پھر، توفیٰ پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس ہر نفس کو، ما جو کسبت اس نے کمایا، وہم اور وہ سب، لا نہیں، یظلمون ظلم کیے جائیں گے۔ ينفقون، ہاں دیکھیں، یا جو ہے وہ مضارع کا آ رہا ہے، مضارع کی میں نے 4 علامات بتائی تھی نا، یا، تا، الف، نون، ٹھیک ہے، یا جو ہے مضارع کا آ رہا ہے شروع میں، آخر میں دیکھیں واو نون، یہ جمع کی علامت ہے، ٹھیک ہے، درمیان میں کیا بچتا ہے، نون فا قاف، یہی اس کے ورڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ مضارع کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، جیسے ہمارے اردو میں جو ہے گرامر کریں تو اب 3 زمانے ہوں گے اس میں، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، ٹھیک ہے، اور اسی طرح انگلش میں بھی ہے، لیکن جو عربی میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، پہلے ماضی اور پھر مضارع،
ماضی میں جو پاسٹ گزر گیا، ٹھیک ہے. مضارع میں دو زمانے ہوتے ہیں، یعنی اس میں اس کا میننگ یا تو ہم پریزنٹ میں کریں گے یا فیوچر میں کریں گے. ہمیں جملے کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کا ہم جملہ کیسے بنا سکتے ہیں، یہ اس کا پریزنٹ میں بنا سکتے ہیں یا فیوچر میں، یعنی خود سے اندازہ لگانا ہوگا جملے کو کہ اس کا کیا مطلب بنے گا. ہاں خرچ کرتے ہیں، یعنی کیونکہ خرچ کرنے کی بات آ رہی ہے تو وہ موجودہ میں، اگر فرض کریں عذاب کی بات آئے گی تو ہم وہ فیوچر میں کر دیں گے. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہمیں خود جملہ دیکھنا ہوگا. اموالہم، ہاں اب دیکھیں اموالہم، ہم جو ہے وہ ضمیر ہے، اس کو نکال دیں. اموال، ٹھیک ہے، یہ جو الف آ رہا ہے یہ زائد آ رہا ہے، شروع کا الف اور درمیان والا الف، میم واو لام، ٹھیک ہے. زائد ہوتا ہے یہ نہیں، ہاں یہ مال ان کی جمع ہے، اس وجہ سے بھی یہ زائد ہے. یہ مال ان کی جمع ہے نا، اس وجہ سے بھی یہ زائد ہے. اور ویسے جو زائد حروف ہوتے ہیں نا، زیادہ تر جو زائد حروف ہوتے ہیں نا وہ اس کے ہوتے ہیں یہ باب کے. ایک ہوتا ہے ثلاثی مجرد، یعنی 3 حرفی باب ہوتا ہے، یعنی اس میں 3 بھی ہوتے ہیں، 4 5 6 7، یعنی اسماء جو ہیں وہ 8 تک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسماء کے جو ہے نا وہ 8 تک جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر 99.9% جو ہے نا وہ 3 حرفی ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ثلاثی مجرد فی ہی کے جو باب ہے اس میں زائد الفاظ ہوتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ وہ بعد میں بتا سکتی ہوں، ابھی نہیں، جب تک وہ گرامر نہیں پڑھیں گے نا اس کی سمجھ نہیں آئے گی. باللیل، ہاں لام یا لام، جو بی ہے نا یہ کو کے معنی دے رہا ہے. ٹھیک ہے، اللیل ہے نا تو ال جو ہے نا یہ معرفہ کا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ال یعنی یہ کسی عام چیز کو خاص بنا دیتا ہے، اور بی جو ہے کو کے معنی دے رہا ہے. اس میں 2 الفاظ ہیں وہ زائدہ ہے، اور یہاں پہ لام یا لام جو ہے. والنہاری، نون ہارا، آگے یہ سمجھ، واؤ اور ہے حروف عطف، آگے الف لام معرفہ اس کو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور نون ہارا اور الف بھی زائد ہے. سرن، سین را را. ٹھیک ہے، پھر وعلانیتاً، عین لام نون. شاباش، دیکھا آپ سمجھ آ گئی نا. اجرہم، ہاں دیکھیں ہم جو ہے ضمیر ہے، ٹھیک ہے، شروع والے الفاظ اس کے اپنے ہیں. ہاں جی، کوئی بھی زبر زیر پیش جزم کچھ بھی ہوگا اس کو حمزہ بولیں گے. خوف، یہ اس کے اپنے ہی الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، خوف خوف ہی ہے. یحزنون، یاکلون، ہاں یا مضارع کا ہو گیا، حمزہ کاف اور لام، واو نون جمع کا ہے. ٹھیک ہے، حمزہ کاف لام. ربا، ہاں را با واو، ہاں واو جمع کا بھی ہے، لیکن یہ واو جو ہے نا اس کا اپنا جو ہے نا واو بیچ میں سے اڑ گیا ہوا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا یہ حروف علت ہوتے ہیں، الف واو اور یا، یہ 3 حروف علت ہے. کبھی تو لفظ میں سے نکل ہی جاتے ہیں اور کبھی ایک دوسرے کی جگہ لے لیتے ہیں. تو یہاں پہ وہ والا واو نہیں ہے، لیکن یہ واو جمع کا بھی نہیں ہے. یہ ربا سود ہی ہے، یہ جمع کا بھی نہیں ہے، یہ الف زائدہ ہے. ویسے عربی میں سود کو کہتے ربا ہے. ہاں ہاں جی. رکوع نمبر 6 کی تفسیر دیکھتے ہیں. آیت نمبر 274 ہے. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار وسرا علانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جو لوگ اپنے مال رات اور دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے. بغوی نے سیدہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سیدہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا کہ اس آیت کا نزول ان لوگوں کے حق میں ہوا جو جہاد کے لیے گھوڑے پالتے تھے.
گھوڑوں کو رات دن پوشیدہ اور اعلانیہ چارہ دیا جاتا تھا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی۔ ان کے پاس 4 درہم تھے۔ یعنی یہ 2 روایات ہیں، ایک پہلی روایت کہ جس میں گھوڑے پالنے کا ذکر ہے، دوسری روایت میں کہ حضرت علی کے بارے میں تھا کہ ان کے پاس 4 درہم تھے، انہوں نے اس میں سے ایک رات کو اور ایک دن کے وقت اور ایک پوشیدہ طور پر اور ایک ظاہر کر کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے تھے۔ اور ابن منذر رحمہ اللہ نے ابن مسیب رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت کریمہ سیدنا عبداللہ بن عوف اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی۔ ان حضرات نے سامان جہاد جو ہے وہ فراہم کیا تھا۔ یہ مختلف روایات ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، جو لوگ اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، یعنی یہ نیک لوگ دن رات ہر وقت کھلے چھپے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صدقہ کرتے ہیں۔ نیک لوگ حرام یا مکروہ کاموں میں یا اپنی خواہشات پوری کرنے یا دل کی مرضی کے لیے خرچ نہیں کرتے۔ سرن یعنی چھپا کر نیکیاں کرنا، یعنی نیکیاں کرنے سے انسان کے نفس کی مسلسل اصلاح ہوتی ہے، تو چھپا کر نیکی کرنے کے وہ اثرات آتے ہیں، اس پہ بری صفات حرص بخل اور ریاکاری مٹ جاتی ہے، اچھے اخلاق نشوونما پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان مقبول ہوتا ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، یعنی رب رحیم کے پاس دن رات کھلے چھپے خرچ کرنے والوں کا اجر ہے۔ تو اس سے کون سا اجر مراد ہے؟ دنیا میں لمبی عمر اس سے آئے گی، اور دوسرا آخرت میں اچھا انجام ہوگا، اور تیسرا اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل ہوگی۔ کس کا اجر ہوگا یہ سارا؟ دن رات کھلے ہاں، یعنی صدقہ کرنے سے، ہر طرح سے صدقہ کرنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دن رات اور کھلے چھپے خرچ کرنے کے لیے یہ شعور دلایا کہ اس کام کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جو ضائع ہونے والا نہیں ہے، یقینی طور پر ملنے والا ہے۔ یہ اجر کا شعور انسان سے ہر حال میں مال خرچ کروا لیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے، اس کے وعدے کو سچا سمجھتے ہوئے کوئی گھوڑا راہ خدا میں کام آنے کے لیے پرورش کرتا ہے، تو گھوڑے کا کھانا پینا لد پیشاب سب کچھ قیامت کے دن اس کی میزان میں رکھا جائے گا اور نیکیوں میں تولا جائے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرنے والے غم میں مبتلا ہوں گے، تو وہ لوگ اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہوگا، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ کبھی غمزدہ ہوں گے۔ وہ اپنا اصل مقصد حاصل کرنے کے لیے اور اس وقت کامیاب ہو چکے ہوں گے، اور ہر قسم کے شر سے محفوظ رہیں گے جب حد سے بڑھنے والے غم میں مبتلا ہو چکے ہوں گے۔ آیت نمبر 275 ہے، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وأمرہ الی اللہ ومن عاد فأولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہوں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ چنانچہ جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آ جائے سو وہ باز آ جائے، تو جو پہلے گزر چکا وہ اس کے لیے ہے اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، اور جو دوبارہ سود کھائیں تو وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سود خوروں کا برا انجام بیان کیا کہ وہ قیامت کے دن اپنی قبروں سے ایسے اٹھیں گے گویا شیطان نے انہیں دیوانہ بنا دیا ہو۔ اس وقت انہیں سخت سزا ملنے کا یقین ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سود خور کو مخبوط الہوا شخص سے تشبیہ دی ہے۔
سود خور روپے کے پیچھے پاگل ہوتا ہے، وہ اپنے اس پاگل پن میں عقل سے بعید حرکات کرتا ہے۔ سود خور کا پاگل پن خود غرضی کا ہوتا ہے، اسے کچھ پرواہ نہیں ہوتی کہ اس سے کس طرح انسانی محبت اور ہمدردی کی جڑیں کٹ رہی ہیں۔ معاشرتی فلاح و بہبود پر کتنے برے اثرات پڑیں گے اس سے، کتنے لوگوں کی بدحالی سے وہ اپنی خوشحالی کا سامان کر رہا ہے، یعنی اس کو یہ چیزوں کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اکثر مفسرین یہ لکھا ہے کہ سود خور قیامت کے دن ایک دیوانے اور مخبوط الحوا شخص کی حالت میں اٹھے گا، جب قبروں سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو سود خور جو ہے وہ ایسے اٹھے گا جیسے نشے کی حالت میں ہے۔ سید قطب لکھتے ہیں کہ زمین پر ہماری زندگی میں بھی یہ خوفناک تصویر عملاً موجود ہوتی ہے۔ اقتصادی نظام میں ایک سود خور دیوانہ وار کوششوں میں مصروف رہتا ہے، یعنی اس کو آگے پیچھے ادھر ارد گرد کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ سود کے پیچھے پاگل ہوا پڑا ہوتا ہے۔ تو جس طرح شیطان کا چھوا شخص جو ہے وہ دیوانہ ہوتا ہے۔ لفظ المس کے معنی جنون کے ہیں، جسے دیوانگی بھی کہتے ہیں۔ فراہ نے یہی تفسیر کی ہے، مس کا معنی جنون کا چھونا۔ سود خور آخرت میں اپنے شخص کی طرح ایسے شخص کی طرح اٹھے گا جسے شیطان نے چھو کر دیوانہ بنا دیا۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ سود خور آخرت میں مجنون اٹھے گا۔ سود خور کا پاگل پن خود غرضی ہے، اسے صرف اپنی ذات کی فکر ہے، اسے کوئی ہوش نہیں کہ میرے جیسا دل، میری جیسی ضروریات کسی اور کی بھی ہے، میرے جیسے مسائل کسی اور کے بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کے اندر بھی زندگی ہے۔ سود خور کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ پتھر دل، سنگ دل، تنگ دل اور خود غرض انسان ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں کہ انسانی محبت کی جڑیں کٹ رہی ہیں۔ اس کے اس رویے کی وجہ سے انسانیت کن تکلیفوں میں مبتلا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں، اسے کوئی فکر نہیں ہوتی کہ معاشرے کی فلاح و بہبود کے کام ہونے چاہیے۔ وہ کبھی نہیں سوچتا کہ کتنے لوگ بدحال ہوتے ہیں اور میں خوشحال ہوتا ہوں، میں کتنے گھروں کو دکھ میں مبتلا کرتا ہوں۔ وہ لوگوں سے زندگی چھین کر انہیں موت کی مجبوریوں تک پہنچا کر بھی اپنی خوشحالی چاہتا ہے۔ اہل جاہلیت کیسے سود وصول کرتے ہیں؟ امام راضی کی تحقیق میں اہل جاہلیت کا یہ دستور تھا کہ وہ ایک شخص کو ایک معین مدت کے لیے روپیہ دیتے اور اسے ہر ماہ ایک مقرر رقم سود کے طور پر وصول کرتے رہتے۔ جب وہ مدت ختم ہو جاتی تو مدیون سے راس المال کا مطالبہ کیا جاتا ہے، یعنی اصل مال جو اس نے دیا ہوتا نا، یعنی وہ منتھلی بھی لے رہے ہیں لیکن جب وقت آتا تھا وصولی کا تب پورا مال لیتے تھے اسے، جتنا اس کو دیا ہوتا تھا۔ اگر وہ ادا نہ کر سکتا تو پھر ایک مزید مدت کے لیے مہلت دی جاتی اور سود میں اور اضافہ کر دیا جاتا۔ اس طرح وہ جو ہے اس کا سود نسل در نسل چلتا رہتا۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ نے بیان کیا کہ جب سود کے سلسلے میں سورہ بقرہ کی آخری آیتیں نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پڑھ کر لوگوں کو سنایا۔ اس کے بعد شراب کی تجارت بھی حرام قرار پائی۔ صحیح بخاری کی 4540 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں سے بچو۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 ہلاکت میں ڈالنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی نفس کا قتل کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا سوائے حق کے۔ حق کون سا ہوگا؟ یعنی قتل کے بدلے قتل، یہ حق ہے۔ اور یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، جہاد میں دشمن کے مقابلے میں بھاگنا، باغ دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانا۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی 262 نمبر۔ پھر ایک دفعہ سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی نفس کا قتل کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا سوائے حق کے، اور یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، جہاد میں دشمن کے مقابلے میں بھاگنا اور پاک دامن عورتوں سے بدکاری کی تہمت لگانا۔ صحیح مسلم کی 262 نمبر حدیث ہے۔ اسی طرح سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب والی طویل حدیث میں بیان فرمایا کہ پھر ہم ایک نہر پر آئے، وہ خون کی طرح سرخ تھی۔
اس نہر میں ایک آدمی تیر رہا تھا۔ نہر کے کنارے پر بھی ایک آدمی تھا جس نے اپنے پاس بہت سے پتھر جمع کر رکھے تھے۔ یہ تیرنے والا شخص تیرتا رہتا اور جب اس شخص کے پاس آتا جس نے اپنے پاس پتھر جمع کر رکھے تھے تو وہ اس کے منہ کو کھولتا، اس میں سے ایک پتھر داخل کر دیتا۔ پھر اس کی تعبیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد سود کھانے والا ہے۔ صحیح بخاری کی 7074 نمبر حدیث ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 درجے ہیں، ان میں سے کم درجے کا گناہ اس قدر ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے نکاح یعنی زنا کرتا ہے۔ سود کا لین دین بہت ہی بڑا گناہ ہے، اس لیے سود سے متعلق ہر شخص پر لعنت کی گئی ہے۔ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والی، گدوانے والی، سود کھانے والی اور سود دینے والے اور مصور پر لعنت فرمائی ہے۔ صحیح بخاری کی 2238 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود دینے والے، سود تحریر کرنے والے، سودی لین دین کے گواہوں پر لعنت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ میں سب برابر ہیں۔ صحیح مسلم کی 4093 نمبر حدیث ہے۔ سود خور کی بھیانک تصویر کا انسانی زندگی پر گہرا اثر ہوتا ہے، اس سے انسان میں خوف پیدا ہو جاتا ہے اور سرمایہ کاری کرنے والے سود خوروں کے انسانی جذبات جاگ سکتے ہیں، متحرک ہو سکتے ہیں۔ اس آیت کے ذریعے انہیں جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ مروجہ سودی نظام سے نکالنے کی کوشش ان کو کی جا رہی ہے، یہ لالچ اور خود غرضی کی فضا سے نکالنے کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے، یعنی یہ بات کہ تجارت بھی سود کی طرح ہے کوئی دیوانہ ہی کہہ سکتا ہے، یا ایسا شخص جو دین کا دشمن ہو یا جس کی عقل اندھی ہو۔ اسی وجہ سے ان کو بدلہ بھی ان کے عمل کی طرح ملے گا، یعنی قیامت کے دن وہ پاگلوں کی طرح اٹھیں گے۔ تو تجارت سود کی طرح نہیں، تجارت میں نقد رقم کا تبادلہ ہوتا ہے جبکہ سود میں نہیں ہوتا۔ تجارت میں نفع اور نقصان کا امکان رہتا ہے جبکہ سود میں ایک کو یقینی نفع ہوتا ہے، دوسرے فریق کے نفع نقصان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اور تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے جبکہ سود کو حرام، اس لیے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں حرمت سود کی عقلی دلائل لکھی ہیں، انہوں نے پہلے نمبر پر یہ بالکل صحیح لکھا ہے کہ سود کی رقم آخر کس چیز کا معاوضہ ہوتی ہے؟ مفت خوری کی بدترین شکل کہ یہ ایک ہے سود خوری۔ سیدنا ابو بردہ رضی اللہ نے بیان کیا کہ میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا، سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی، انہوں نے فرمایا تم ایسی سرزمین میں رہتے ہو جہاں سود کا لین دین رواج پائے ہوئے ہیں، جب کسی پر کچھ قرض ہو پھر وہ تمہیں بھوسا کا ایک گٹھریا جو کہ گٹھری یا رسی میں بندھی ہوئی سبزی بھی دینا چاہے تو اس کو مت لینا کیونکہ وہ سود ہے۔ یہ کس وجہ سے کہا انہوں نے؟ اس وقت وہ سود کا کام ہو رہا تھا۔ نہیں، فرض کریں کوئی اعلیٰ عہدے پر ہے، یہ وہ حدیث ہے کہ اعلیٰ عہدے پر ہے، اس وقت کوئی انعام و اکرام آپ کو دیتا ہے تو وہ کیا چیز ہوئی؟ پھر وہ بھی سود میں آئی۔ جو لوگ سودی کاغذات لکھتے ہیں، اس کی فائلیں بنا کر رکھتے ہیں، وہ سودی لین دین کی فرموں، کمپنیوں اور بینکوں میں کام کرتے ہیں، جو سود لیتے ہیں، سود دیتے ہیں، وہ اپنے بارے میں غور کر لیں کہ لعنت کے کام میں مشغول ہیں وہ، اور گناہ کی مد میں حرام ہے یہ، یعنی گناہ کی مدد کرنا جو ہے وہ بھی حرام ہے، اور جس نوکری میں گناہ پڑے وہ بھی حرام ہے، اس کی تنخواہ بھی حرام ہے۔ سود کا لین دین کرنے والوں اور زیادہ آمدنی کی خواہش رکھنے والوں کو مفتیوں کی بات ناگوار تو لگتی ہے مگر حق تو کہنا ہی پڑتا ہے۔ میرے ہسبینڈ نے اس وجہ سے وہ ٹی سی ایس کی جاب چھوڑی تھی۔ ہاں جی، وہ بھی اس میں سود کا ہے، سود کا، ان کا بینک ٹو بینک تھا نا، تو انہوں نے بس ختم کر دی اپنی جاب۔ ہاں، 4-5 سال پہلے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، چنانچہ جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آ جائے جس سے وہ باز آ جائے تو جو پہلے گزر چکا وہ اس کے لیے ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دی اس کے لیے رحمت ہے۔ سعید بن جبیر نے اس آیت کے متعلق کہا یعنی قرآن کا سود کی حرمت کے بارے میں بیان آ جائے تو اسے رک جائے، اس نے ربا یعنی سود کی حرمت سے پہلے جو کھا لیا وہ اس کے لیے ہے۔
فانتہا چنانچہ وہ باز آ جائے، یعنی جو سود کے لین دین سے توبہ کر لے، اس کے لیے قانونی رعایت ہے، یعنی جو پہلے کھا چکا اسے واپس کرنے کا قانونی مطالبہ نہیں کیا جائے گا، یعنی جب حکم آنے سے پہلے جو سود ہو چکا لے چکے وہ معاف ہے، لیکن اب حکم آنے کے بعد اگر پھر بھی سودی نظام رکھتے ہیں تو وہ پھر گناہ میں آ جائے گا۔ تو سود خوری کو قانونی رعایت دینے کے بعد فرمایا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، یعنی اس سے مراد قیامت کے دن توبہ کرنے والے کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگا، وہ جو چاہے گا فیصلہ کرے گا، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور مشیت پر ہے، یعنی اخلاقی حیثیت سے اس مال کی نجاست جو ہے وہ برقرار ہے۔ اس سے ایک خطا کار مسلمان کے دل میں ہمیشہ یہ خوف رہتا ہے کہ اس نے جو کیا بہرحال غلط کیا۔ ایک تو وہ توبہ و استغفار کرتا ہے، امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سابقہ گناہ کو معاف کریں گے، دوسرے یہ کہ وہ آئندہ اس سرمایہ میں اضافہ نہیں چاہے گا، اب اسے سزا دینا اور مستقبل میں اس کے عمل کو دیکھنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو دوبارہ سود کھائیں تو وہی لوگ آگ والے ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جس نے دوبارہ سود کھایا، اس نے سود پر اصرار کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کا آنے کے بعد بھی وہ سود کھاتا رہا، تو پھر وہ لوگ کیا ہیں؟ پھر وہی لوگ ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ قرآن حکیم انسان کے اندر آخرت کا خوف پیدا کر کے انسان کی اصلاح کرتا ہے۔ انسانوں میں سے کچھ انسان آخرت کا علم تو رکھتے ہیں لیکن یقین نہیں رکھتے، اس لیے قرآن آگاہ کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو نہ مانے وہ گناہ گار ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے گناہ گاروں سے، کافروں سے نفرت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 276 ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ یذہبا سے مراد مٹا دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، اس کی برکت لے جاتا ہے، اور جس میں شامل ہوتا ہے اس مال کو ہلاک کر دیتا ہے۔ عباد بن منصور نے حسن سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ قیامت کا دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ سود کو مٹائے گا، صدقات کو بڑھائے گا۔ سیدنا ابن عباس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نہ ان سے صدقہ قبول کرے گا، نہ حج، نہ جہاد، نہ صلہ رحمی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حرام مال کھا کر صدقہ کرے گا تو وہ قبول نہ ہوگا، اور جو کچھ اس میں سے خرچ کرے گا اس میں برکت نہ ہوگی، اور اپنے پیچھے چھوڑ کر جائے گا تو اس کے لیے دوزخ کی آگ میں لے جانے والا توشہ بنے گا وہ۔ یہ مشکات کی 242 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو گوشت حرام سے بڑا ہو جنت میں داخل نہ ہوگا، اور جو گوشت حرام سے بڑا دوزخ کی آگ اس کے لیے زیادہ مستحق ہے۔ حرام سے کیا بڑا، کیا مطلب؟ یعنی کہ حرام کھایا جس نے، ہاں، یعنی پلا اس کا جسم جو ہے حرام چیزوں سے پلا بڑا ہے، تو اس کے لیے جنت جو ہے حرام ہے، دوزخ جو ہے وہ حلال ہے۔ اس آیت کا ایک سیدھا سادہ مفہوم تو یہ ہے کہ سود میں برکت نہیں ہوتی، یعنی سود خور کا مال بالآخر برباد ہو جاتا ہے۔ دوسرا مفہوم ذرا زیادہ دقیق ہے، اور وہ یہ ہے کہ سود سے اصل سرمایہ میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، قوم کے لیے خسران مبین کا باعث ہوتا ہے۔ اقتصادیات کا یہ اصول ہے کہ دولت میں اس وقت اضافہ ہوتا ہے جب اسے زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے، اور سود سے روپیہ بجائے پھیلنے کے چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قوم کی تمدنی ترقی جو ہے وہ رک جاتی ہے، کیونکہ پیسہ جب چند ہاتھوں میں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ترقی رک جائے گی۔ یعنی یہ زکوٰۃ کا اللہ تعالیٰ نے اگر رسول بنایا، کیوں بنایا؟ تاکہ امیروں سے جو ہے غریبوں کی طرف جو ہے دولت پھرے، یعنی یہ نہ ہو کہ ایک ہی جگہ پہ دولت جو ہے جمع ہوئی رہے۔ تو برخلاف اس کے اگر تعاونی جذبات کی ترقی ہو، یعنی روپیہ محدود ہاتھوں میں نہ رہے اور پھلتا رہے، تو قوم کے سرمایہ میں اضافہ ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ سود اگرچہ بہت ہو جائے، اس کا انجام کمی کی طرف ہو جائے۔ یہ مشکات کی 246 نمبر حدیث ہے۔ یعنی سود اگرچہ کتنا ہی زیادہ ہو جائے مگر انجام کار نتیجہ اس کا قلت ہی ہے۔ سود آفات کا باعث بنتا ہے، یعنی ہمیں بظاہر تو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری دولت بڑھ رہی ہے سود کی وجہ سے، لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس میں کمی آ رہی ہوتی ہے، اس میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ اسے اور اس کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر اس کمائی کو سود خور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے تو اسے اجر نہیں ملے گا بلکہ اسے جہنم ہی لے جائے گا وہ۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بڑھاتا ہے، یہ جس مال سے صدقہ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت نازل کرتا ہے، اس کے ثواب کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صدقات کا ثواب بڑھا دیتا ہے، جس مال سے صدقہ نکلتا ہے اس میں برکت دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس کو بڑھاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کوئی اسے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے یہاں تک کہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی 1410 نمبر حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے اور سود کو مٹاتا ہے۔ سود کا کاروبار کرنے والا اپنے اندر خود غرض اور دنیا پرست انسان تیار کرتا ہے، اور صدقہ کرنے والا شراکت دار اور کاروبار کرنے والا اپنے اندر دوسروں کے لیے خیر خواہ اور ذات سے بلند ہو کر سوچنے والا انسان بن جاتا ہے۔ یعنی سود خور کو یہی لالچ ہوگی نا کہ میرا جو پیسہ آہستہ آہستہ بڑھتا جائے، بس کم نہ ہو۔ لیکن جو شراکت دار ہے، جو کاروبار والا ہے، اس کو کبھی کاروبار میں نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن سود والے کو کبھی نقصان ہی نہیں ہوتا۔ تو صدقے کی روح حاجت مند کو اپنا مال اللہ تعالیٰ کے لیے دینا ہے، سود کی روح ضرورت مند کو اپنا مال اس کے استعمال کے لیے دینا ہے۔ صدقہ اس چیز کی علامت ہے کہ انسان آخرت میں اپنے لیے نعمتوں کے ڈھیر دیکھنا چاہتا ہے۔ سود اس بات کی علامت ہے کہ انسان دنیا میں اپنے لیے مالوں کے ڈھیر کی خواہش کرتا ہے، یعنی وہ دنیا کا مال چاہتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سود خور اور صدقہ دینے والے کا انجام یکساں نہیں، دو الگ خصوصیات رکھنے والے انسانوں کا انجام ایک سا نہیں ہو سکتا۔ یعنی سود جو کماتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ دنیا کی خواہشات رکھتا ہے، جو صدقہ دیتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ آخرت کو مد نظر رکھتا ہے۔ تو یہ دو متضاد چیزیں ہو گئی نا، تو پھر ان کا جو صلہ ہے وہ برابر نہیں ہوگا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود لکھنے والے، اس کی گواہی دینے والوں پر لعنت کی ہے۔ ارشاد فرمایا یہ سب گناہ کے برابر شریک ہے۔ مسلم کی 4093 نمبر حدیث ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے گناہ گار کو پسند نہیں کرتا، یعنی کفار سے مراد وہ لوگ جو سود کے قائل ہیں، اور اثیم سے مراد بڑے گناہ گار، یعنی سود خوری جیسی شدید نافرمانی میں مبتلا لوگ۔ اس میں دونوں قسم کے نافرمان آگے، وہ جو سودی کاروبار کرتے ہیں اور وہ جو اپنے عمل کے ساتھ ساتھ حرمت سود کے عقیدہ بھی ان کا منکر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے واجب کردہ زکوٰۃ صدقات ادا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے بندے اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے رہے، یعنی اس کے شر سے، یعنی وہ صدقات بھی ادا نہیں کرتا اور سود کا کاروبار بھی کرتا ہے تو اس کے شر سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے بندے محفوظ نہیں ہوتے اس سے۔ آیت نمبر 277 ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یقیناً جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کی اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، اس کے لیے ان کا اجر ہے، ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی یقیناً جو لوگ ایمان لائے، اصل مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر اور جو اس نے نازل کیا اس پر ایمان رکھتا ہو، نیک عمل کرتا ہو، نماز قائم کرتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، سخاوت کرتا ہو، اور جو چاہتا ہے کہ مجھ سے ہر ایک کو فائدہ حاصل ہو جائے، جو دن رات خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے کہ وہ مجھے بڑھا چڑھا کر دے گا تاکہ لوگوں کو اور دوں اور دیتا ہی چلا جاؤں۔ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو ان کے لیے ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے پاس، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، کیونکہ دنیا میں وہ کیا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرتے رہے۔ ان کے لیے ان کا کامل ثواب کیا ہوگا، جنت ہوگا، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، اس سے مراد کہ اس دن کی گھبراہٹوں میں کوئی خوف نہیں ہوگا،
نہ غمگین ہوں گے. جو دنیا میں ان سے چھوٹ جائے گا ان پر وہ غمزدہ بھی نہیں ہوں گے. یعنی ان کون لوگ اس طرح کے ہوں گے کہ جو نیک عمل کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے, نماز قائم کرتے رہے, زکوٰۃ ادا کرتے رہے. یہ سب کن لوگوں کے عمل ہیں؟ ان پر اللہ تعالیٰ کوئی خوف نہیں کرے گا اور ان کا اجر بھی دگنا ہوگا, نہ ہی وہ غم میں مبتلا ہوں گے. آیت نمبر 278 ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ, جو سود میں سے باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان رکھتے ہو. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی کہ یہ آیت قبیلہ ثقیف میں سے بنی عمرو بن عوف اور بنی مغیرہ کے بارے میں اتری ہے. بنی مغیرہ ثقیف کے وہ سود پر مال دیا کرتے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے مکہ مکرمہ فتح کر دیا اور اس دن تمام سودی کاروباروں کا خاتمہ کر دیا گیا تو بنی عمرو اور بنی مغیرہ عتاب بن اسیر کے پاس ہے. بنی مغیرہ نے آ کر کہا کہ سود کی وجہ سے ہم تمام لوگوں سے بدتر ہو گئے, ہمارے علاوہ لوگوں نے سود کا خاتمہ کر دیا. تو بنی عمرو بولے کہ آپس میں ہم اس شرط پر صلح کر لیں کہ ہمارے لیے ہمارا سود ہے. ان کی یہ بات عتاب بن اسیر رضی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لکھ کر روانہ کی تو اس پر یہ آیت اس سے بعد والی آیت نازل ہوئی. اور ابن جریر نے اکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ یہ آیت قبیلہ ثقیف میں سے مسعود, حبیب, ربیعہ اور عبد الجلیل بنو عمر اور بنو عمیر کے متعلق اتری ہے. یعنی اس وقت بھی جب یہ سود کی آیتیں اتری تھی ظاہری بات ہے ایک کا مال بڑھ رہا تھا, ان کو اپنی یہ بھی تو نظر آ رہی تھی نا کہ اب ہمارا مال ختم ہو جائے گا, تو اس کے بارے میں جو ظاہر ہے آپس میں وہ باتیں کرتے تھے کہ اب کیا کیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا جاہلیت کے زمانے کا سود پامال کر دیا گیا اور میں اپنے سود میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن مطلب رضی اللہ عنہ کا سود معاف کرتا ہوں. مسلم کی 2950 نمبر حدیث ہے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف انسان سے دنیا میں وہ کام کروا دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو, لیکن انسان کو وہ کام انتہائی مشکل محسوس ہوتا ہے. تقویٰ کا شعور وہ ضمانت ہے جس کی وجہ سے اسلام اپنے قوانین نافذ کرتا ہے. تقویٰ انسان کے اندر ضمیر کا چوکیدار ہے, خدا خوفی رضا الہی کا نگران بن جاتا ہے. وہ اندرونی گارنٹی جو اسلام پیدا کرتا ہے بیرونی دباؤ کی وجہ سے نافذ کرنے والے قوانین کے مقابلے میں انتہائی مؤثر ہے. اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا کہ جس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جس کے ذمہ موجودہ لین دین میں سود ہے اسے چھوڑ دیں. جہاں تک پہلے سود کا معاملہ تھا اگر آئندہ سود نہ لیا تو پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا. وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ, اور جو سود میں سے باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان رکھتے ہو. مولانا عبد الماجد دریا آبادی لکھتے ہیں کہ ایمان کا متقاضا سارے ہی احکام قرآن پر عمل کرنا ہے. محققین نے اس ٹکڑے سے یہ استدلال لیا کہ شریعت کے کسی ایک جز سے بھی انکار کرنا ساری شریعت کا انکار کرنا ہے. یہ تفسیر الماجدی کی روایت ہے. اور جو سود میں سے باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان رکھتے ہو. یعنی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی رسول, یہ قول ان سے منقول ہے کہ سود کو بھی چھوڑ دو اور اس کے ساتھ مشابہ چیزوں کو بھی چھوڑ دو. یہ بھی تفسیر ماجدی کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جب ہر کوئی سود کھانے والا ہوگا. سود نہ کھائے تو بھی اس کا بخار اور دوسری روایت کے مطابق اس کا غبار اسے ضرور پہنچ کر رہے گا. آیت نمبر 279 ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف سے بڑی جنگ کا اعلان سن لو. اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہے, نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کی نصیحت قبول نہ کی, سود سے باز نہ آیا, وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے والا ہے. کیسے ممکن ہے کہ ایک کمزور انسان اپنے رب سے جنگ کر سکے؟ کوئی کر سکتا ہے؟
جو کہ غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ اسلامی حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرے جو سودی نظام قائم رکھتے ہیں، اس پر ضد اڑے ہوئے ہیں، اگرچہ یہ لوگ اعلان کریں کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی مسلمان ہوتے ہوئے بھی بعض لوگ ابھی بھی سود کا کام کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم مکہ کو حکم دیا کہ وہ مکہ کے آل مغیرہ سے جنگ کریں، کیونکہ وہ ان آیات کے نزول کے بعد بھی سودی کاروبار سے باز نہیں آئے۔ یہ اعلان جنگ ہر معاشرے کے خلاف ہے جو اپنے اقتصادی نظام کی بنیاد سود پر رکھتا ہے۔ یہ اعصاب کی جنگ ہے، یہ خیر و برکت اور خوشحالی کے خلاف سود کی جنگ ہے۔ مقاتل بن حیان نے اس آیت فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کے بارے میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو لکھا، اگر وہ سود چھوڑنے کے لیے تیار ہوں تو ان کے لیے ان کے اصل اموال ہیں، اگر ایسا نہ کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف سے بڑی جنگ کا اعلان سن لو۔ یعنی سود خوروں سے باغیوں اور مرتدوں کی طرح جہاد کیا جائے گا۔ فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہے۔ یہاں توبہ کا مطلب کہ انسان سود جیسے حرام کام سے رجوع کر لے، یعنی اس میں حرام کام کو چھوڑ دے، تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال، یعنی اصل مال وصول کر لو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، یعنی اصل زر سے زیادہ وصول کرو گے تو وہ سود تمہاری طرف سے ظلم ہوگا، اور اگر تمہیں اصل زر نہ دیا تو تم پر ظلم ہوگا، لہٰذا نہ ظلم کرو نہ ہی ظلم کیا جائے گا۔ سعید بن جبیر نے ولا تظلمون کے بارے میں کہا کہ ان کے اعمال میں ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، نہ ان کی نیکیوں میں کمی کی جائے گی، نہ ان کی برائیوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ اصل مال کی واپسی میں قرض خواہ قرض دار دونوں کا نقصان نہیں۔ آیت نمبر 280 ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظَرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر کوئی تنگ دست ہو تو آسانی تک اسے مہلت دینا ہے، اور تمہارا صدقہ کرنا ہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یعنی اگر کوئی تنگ دست ہو تو آسانی تک مہلت دینا ہے، یعنی اسلام تنگ دست کا تعاقب کرنے کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کے پیچھے پڑ کے، اس کے پاس نہ بھی ہو تو اس کے پیچھے پڑے رہو کہ میرا واپس کرو مال۔ نہ قرض خواہ تعاقب کرے، نہ قانون اور عدالتوں کو یہ اختیار ہوگا۔ تنگ دست کو حالات کی بہتری تک مہلت دی جائے گی۔ قرض خواہ سے مطالبہ ہے یا تو وہ معاف کر دے یا زکوٰۃ کی مد میں سے قرض کی ادائیگی کے لیے کوشش کی جائے۔ اسلامی نظام کا یہ اصول انسانیت کے لیے ایک گھنی چھاؤں ہے، اس میں خود غرضی، لالچ، بخل، مفاد پرستی نہیں ہے۔ انسانیت یہاں سکون کا سانس لیتی ہے۔ قرض دار کے لیے رحمت ہے، قرض خواہ کے لیے بھی، اس لیے کہ نہ اس کا اصل زر مارا جاتا نہ اجر۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہارا صدقہ کرنا ہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ سعید بن جبیر نے اس قول وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ، وہ تمہارا صدقہ کرنا ہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے کے بارے میں فرمایا، جو کسی تنگ دست پر صدقہ کرے گا تو وہ اس کے لیے بڑے اجر کا ذریعہ ہوگا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی مر گیا اور جنت میں داخل ہوا تو اسے کہا گیا تو کیا عمل کرتا تھا؟ اسے یاد آیا یا یاد کرایا گیا تو اس نے کہا میں لوگوں کو مال فروخت کرتا تھا، اس میں تنگ دست کو مہلت دیتا تھا اور سکوں کے پرکھنے یا نقد میں درگزر کرتا تھا، اس کی مغفرت کر دی گئی۔ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ صحیح مسلم کی 3995 نمبر حدیث ہے۔ اس حدیث کی سمجھ آئی ہے؟ یعنی وہ دکاندار تھا اور مال فروخت کرتا تھا، لیکن کوئی اگر لے جاتا تھا مال تو اس پر نہیں کہتا تھا کہ بار بار کہ مجھے واپس کرو، اور نہ ہی سکوں کو پرکھ کر دیکھتا تھا، یعنی ان کو رعایت دیتا تھا اس بات پہ۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس کو اس بات کی خوشی ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی بے چینیوں سے نجات دے تو تنگ دست یعنی قرض دار کو مہلت دے دے یا معاف کر دے۔ مسلم کی 18 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا ابو یسر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی تنگ دست کو قرض کی ادائیگی میں مہلت دے یا قرضہ معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ دیکھیں کتنی اچھی خوشخبری ہے۔
سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف نکلے، آپ کی مسجد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے تھے۔ ابو عبد الرحمن نے اپنے ہاتھ کے ساتھ زمین کی طرف اشارہ کیا، جو تنگ دست کو مہلت دے یا اسے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی تیز لو سے بچا لے گا۔ مسند احمد کی 327 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تاجر لوگوں سے قرضوں کا لین دین کیا کرتا تھا۔ قرضے وصول کرنے پر جو غلام اس نے مقرر کر رکھے تھے ان سے کہتا تھا کہ جب کسی تنگ دست کے پاس پہنچو تو اس سے درگزر کر دینا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی درگزر فرمائے۔ چنانچہ موت کے بعد جب وہ بارگاہ الہی میں حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے درگزر فرما دیا۔ بخاری کی 279 نمبر حدیث ہے اور مسلم کی 18۔ سیدنا عبداللہ بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے باپ کعب بن مالک رضی اللہ نے عبداللہ بن ابی حرد سے مسجد نبوی میں اپنے قرض کا تقاضا کیا۔ دونوں چلانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تھے، دونوں کی آوازیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کا پردہ اٹھا کر برآمد ہوئے، کعب کو پکارا۔ کعب رضی اللہ نے کہا، حاضر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، آدھا قرض چھوڑ دو۔ کعب کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حدر سے فرمایا اور اس کا قرض ادا کرو۔ 234 نمبر حدیث ہے یہ تیسر القرآن کی۔ اگر مال سود پر قرض نہ دیا جائے تو دولت میں اضافے کے لیے افراد ذاتی جد و جہد کریں۔ تجارت میں شراکت کر کے دولت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اقتصادی ترقی بڑی کمپنیوں کے شیئر سے جو براہ راست بازار میں حصے فروخت ہوتے ہیں، ان کے توسط دولت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسی رقومات سے جو امانتاً بینکوں میں جمع ہوں، بینک انہیں کاروبار میں لگا کر جو نفع حاصل کریں اور اپنا ایک مقرر منافع رکھنے کے بعد انہیں تقسیم کر کے دولت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ تمام طریقے جو ہیں، یہ مال سود پر قرض نہ دیا جائے، اگر دولت میں اضافہ کیسے کیا جائے گا۔ آیت نمبر 281 ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس دن سے ڈرو جس میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا، پھر ہر نفس کو پورا بدلہ دیا جائے گا، جو اس نے کمایا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ آخری آیت تھی جس کے ساتھ سیدنا جبریل علیہ السلام نازل ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سورہ بقرہ میں 281 والی آیات میں لکھوا دیا، یعنی یہ آخری آیت تھی۔ یہ بخاری کی 4544 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 21 دن زندہ رہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے 18 دن زندہ رہے، یعنی یہ لاسٹ آیت تھی۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ، سعید بن جبیر، عطیہ اور مقاتل نے کہا، قرآن میں یہ آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ قرآن کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی نا، تو وحی الہی کی لاسٹ آیت تھی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 81 دن زندہ رہے۔ ابن جریج نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 9 دن زندہ رہے۔ مقاتل نے کہا، اس کے بعد 7 دن زندہ رہے۔ تو فرمایا، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان سے ڈرو جس میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا، پھر ہر نفس کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور دلایا گیا کہ جس کی وجہ سے انسان کانپ اٹھتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ ڈالا جائے تو کوئی انسان جو ہے کسی چیز سے ڈرے گا؟ اگر آخرت کا ڈر نہ ہو کہ ہمارا یہ حساب کتاب ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے ڈر دیا ہے۔ اس دن انسان سے اس کے اعمال کا بدلہ لیا جائے گا، یعنی جو دنیا میں کمایا، جو وہ دنیا میں عمل کر کے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور پھر ہر نفس کو پورا بدلہ دیا جائے گا، جو اس کے لیے کمایا اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سعید بن جبیر نے کہا، ماں کسبت، یعنی جو انہوں نے خیر یا شر میں سے کوئی عمل کیا،
اس دن کو جو مصیبت والا ہوگا، مشکل ہوگا، بندہ مومن کے دل میں اس کا خوف اجاگر کیا گیا۔ اس دن انسان سے ان کے اعمال کا بدلہ لیا جائے گا۔ اسلام مومن کے دل میں ایک چوکیدار بٹھا دیتا ہے تاکہ اس کے لیے فرار کا کوئی راستہ ہی نہ رہے۔ یہ آیت مبارکہ قرآن مجید کی ان آیات میں شامل ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ اس پر احکام اور اوامر نواہی کو ختم کر دیا گیا، کیونکہ اس میں نیکی پر جزا کا وعدہ، برائی پر سزا کی وعید ہے۔ اور یہ بھی بیان ہے کہ جس شخص کو یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والا ہے، جو اسے ہر چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ عمل کی جزا دے گا اور وہ اس پر ذرا برابر ظلم نہیں کرے گا، اس یقین کے نتیجے میں اس کے دل میں رغبت اور شوق پیدا ہوتا ہے اور خوف کی کیفیت بھی آتی ہے۔ جب تک دل میں یہ یقین جاگزین نہ ہو، یہ چیز کسی طرح بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔